رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ سب سے ملاقات کی مجھے بے حد خوشی ہے، جبکہ ہم مل کر خدا کے زندہ کلام کا مطالعہ کرنے کو ہیں، بائبل میں مرقوم خدا کے الفاظ جن کے متعلق لکھا ہے کہ وہ روح اور زندگی ہیں۔ ابھی ہم امثال کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں جو عہد قدیم کی تیسری نظمی کتاب ہے، اور ہم اس کے 13ویں باب پر ہیں۔ اگر آپ ہمارا پروگرام پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور آپ ہماری گزشتہ اقساط کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com وزٹ کیجیے، جہاں آپ کو تمام کتابوں سے متعلق تمام اقساط مکمل طور پر مل جائیں گی۔ اپنے مطالعے میں ہم 13ویں باب پر پہنچ چکے ہیں، لہٰذا اپنی بائبل مقدس کھولیے اور مطالعے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خادمین کا خیر مقدم کروں گا۔ ڈاکٹر فیاض خوش آمدید۔ شکریہ بھائی۔ ڈاکٹر اسام خوش آمدید۔ بہت شکریہ۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی اسام، جب ہم 13ویں باب پر پہنچتے ہیں تو ہم دانشمند بیٹے اور ٹھٹھا باز کے متعلق کلام کو بھی دیکھتے ہیں، لہٰذا ہم بچوں کی ان اقسام پر بھی غور کرنا چاہیں گے۔ ویسے وہ دانشمند بیٹے کا اور ٹھٹھا باز کا ذکر کرتا ہے، گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ ٹھٹھا باز ہونا آپ کے فرزند ہونے کا انکار ہے۔ وہ بیٹا جس سے اس کا باپ خوش ہے دانشمند بیٹا ہے، اور یہ دانشمند بیٹا اپنے باپ کی تربیت کو قبول کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے باپ کے رکھے ہوئے معیار کی تابعداری کرتا ہے۔ لیکن ٹھٹھا باز ملامت کی بات نہیں سنتا جب اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ نہیں، میں اپنی نگاہ ہی میں دانشمند ہوں۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بطور خدا کے بیٹے اور خدا کی مخلوق اس کا اطلاق خود پر کرتے ہیں تو وہ خدا کی ملامت کی بات نہیں کرتے۔ بائبل میں اسے ٹھٹھا باز کہا گیا ہے تو وہ خود ہی بھگتے گا، لیکن دانشمند بیٹا وہ ہے جو تربیت کی بات کو سنتا ہے، یا کہہ لیجئے کہ جو ہدایات پر عمل کرتا ہے، وہ ہدایات جو خدا بھیجتا ہے۔ پہلی بات، خدا مجھے واپس اس کے پاس واپس لوٹنے کا کہتا ہے۔ اگر تو مجھ سے دور ہے تو میں تیری طرف لوٹ آؤں، اور جب میں اس کی طرف لوٹ آتا ہوں تو وہ مجھ سے ایک محظوظ انداز میں جینے کا تقاضا کرتا ہے، یعنی کہ پاکیزگی میں۔ تربیت کی بات کو سننے سے مراد ہے اس پاکیزگی کے نظام کے مطابق جینا، یہ دانشمند بیٹا ہے، اور تربیت کی بات کو سننے کا نتیجہ عظیم اور شاندار ہوگا۔ اس کا پھل آنے والی 2 آیت میں لبوں پر ظاہر کیا گیا کہ جہاں حکمت سب سے زیادہ نظر آتی ہے۔ آپ شریک کلام اور خوشامد کے درمیان موازنہ کیجیے، کیونکہ جو خوشامد کرتا ہے اس کے الفاظ میں مٹھاس ہوتی ہے۔ یہاں اوروں سے شیریں الفاظ بولنے کی بات نہیں کی گئی، بلکہ کلام خود بذات خود فضل ہے۔ بائبل ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ تمہارا کلام ہمیشہ پرفضل اور نمکین ہو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ نمک سچ کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اس کی بنیاد فضل ہے۔ جس شخص کے مطابق ہم بات کر رہے ہیں وہ جانتا ہے کہ کھانے میں کتنا نمک ہونا چاہیے۔ تھوڑے سے کھانے کے ساتھ زیادہ نمک ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کھانا نمک کے مناسب شرط کے ساتھ ہو۔ لہٰذا ہم بات کر رہے ہیں کہ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اسے پرفضل کہوں، چاہے وہ سخت باتیں ہی کہے۔ خداوند یہ کلام اسی طرح سے کرتا ہے۔ پھر ہم یہ تیسری آیت میں پڑھتے ہیں، اپنے منہ کی نگہبانی کرنے والا اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، بولتا جاتا ہے، اور اس کے الفاظ جلتے ہوئے تیروں کی طرح نکلتے آتے ہیں۔ کہنے سے پہلے کسی لفظ پر غور نہیں کرتا، گویا کہنا چاہتا ہے کہ حکمت کی پہلی صفت یہاں واضح ہے، اور اپنے الفاظ پر غور کرنا، اور اس بات کا آپ کے الفاظ ہی فیصلہ کرتے ہیں، کیونکہ دانا کلام ہر کلام سے بالاتر ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فیاض، چوتھی آیت ہے، سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، لیکن محنتی کی جان فربا ہوگی۔ ہمیں ایک بار پھر اس سستی کے مسئلے پر بات کرنی ہوگی۔ سستی اور محنت امثال کی کتاب کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک ہیں، اور ہم ان کے متعلق کتاب کے بہت سے حصوں میں پڑھتے ہیں۔ مثلاً 26ویں باب میں بہت سی آیات ہیں جو کامل شخص کے حوالے سے ہیں۔ میں چند آیات کے متعلق بتاتا ہوں جن میں یہ لکھا ہے کہ سست آدمی کہتا ہے راہ میں شیر ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ سو جاتا ہے۔ اور جس طرح دروازہ اپنی چولہوں پر پھرتا ہے، اسی طرح سست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ آپ اسے کہتے ہیں اٹھ کر کام پر جا، بائبل پڑھ، وہ کہتا ہے نہیں، شیر ببر گلیوں میں ہے۔ وہ فضول بہانے گھڑتا ہے تاکہ اسے کچھ کرنے کو اٹھنا نہ پڑے، کیونکہ شیر ببر گلیوں میں نہیں ہوتا۔ جس طرح دروازہ اپنی چولہوں پر پھرتا ہے، اسی طرح سست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ یہ خوبصورت عکس ہے کہ دروازہ اپنی چولہوں پر پھرتا رہتا ہے، وہ کھلتا اور بند ہوتا ہے، آتا جاتا ہے 100 دفعہ، اور اس کے بعد 1 سال بعد بھی آپ دروازے کو دیکھ کر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ سے ہلا یا نہیں ہلا۔ تو کیا دروازہ اپنی جگہ سے آگے بڑھا؟ بالکل نہیں، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔
اور میں کہوں گا کہ سست آدمی بھی ایسا ہی ہے، وہ پھرتا ہے لیکن اپنی جگہ سے نہیں اٹھتا، وہ کہیں نہیں جاتا، کچھ نہیں کر پاتا، وہ آگے نہیں بڑھتا، وہ عبادت اور کانفرنس پہ جاتا اور واپس لوٹ آتا ہے، لیکن وہ سننے اور غور کرنے اور دعا کرنے اور بائبل پڑھنے میں سست ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا۔ سال آتا ہے اور چلا جاتا ہے، وہ اپنے گناہوں میں مات کھاتا رہتا ہے اور وہ انہی مسائل میں گرتا رہتا ہے۔ 26ویں باب میں ایک خوبصورت آیت ہے جو نظم کا عکس ہے۔ عبرانی ترجمے میں لکھا ہے ڈھیلے ہاتھ شکار نہیں مارتے، پر زیادہ درست ترجمے میں یوں لکھا ہے کہ سست آدمی شکار پکڑ کر کباب نہیں کرتا۔ وہ ایک بار جنگل میں گیا اور کچھ محنت کی، یہ اچھی شروعات ہے، لیکن جب وہ گھر پہنچا تو جو شکار اس نے مارا اسے کھانا چاہا تاکہ اسے کباب کرے اور اسے بھون کر کھائے، لیکن وہ سست ہے اور وہ گھر جا کر کہنے لگا کل خداوند نے چاہا تو میں یہ سب کچھ کروں گا، یہ کام تو تجھے آج ہی کر لینا چاہیے، کل تجھے یہ نہیں ملے گا، پرندے چھین لے جائیں گے، لیکن وہ سست ہے، وہ کہتا ہے کل کیوں۔ اور یہ ایک ایسے شخص کا عکس ہے جو کلیسیا میں کلام سنتا ہے، خداوند اس کی آنکھیں کھولتا اور روح القدس اس کو جوش دلاتا ہے۔ سو میں کہوں گا کہ اس نے کلام کو سنا اور خداوند نے اس سے بات کی اور اس نے اس سے پاکیزگی اور ضبط نفس کی بات کی، یا شوہر اور بیوی کے معاملات کے متعلق بات کی، اور جب وہ گھر جاتا ہے تو اسے اپنے شکار کو کباب کرنا چاہیے، اسے دروازہ بند کر کے وہ باب پڑھنا چاہیے جسے اس نے سنا، اور کہنا چاہیے خداوند میں ایسا نہیں ہوں، میرا ہاتھ پکڑ میری مدد کر تاکہ میں زندگی میں آگے بڑھ سکوں۔ لیکن وہ سست ہے یا پھر اس کے پاس بہانے ہیں، جیسا کہ آج فلاں چینل پر ایک فلم لگنے والی ہے، یا پھر آج فٹ بال کا فائنل ہے، پر جو شکار آج آپ نے مارا وہ کل آپ کو نہیں ملے گا، وہ اسے چھین لے جائیں گے۔ سو وہ آدمی سست ہے اور وہ اپنے شکار کو کباب کرنے کی محنت نہیں کرتا، لہٰذا اس کی سستی اور کاہلی کے نتائج کیا ہوں گے؟ جو آگے نہیں بڑھتا اور جو شکار کو کباب اور خدا کے کلام پر غور نہیں کرتا۔ اس باب میں اس کا نتیجہ ہے کہ سست آدمی آرزو کرتا ہے پر کچھ نہیں پاتا، وہ کسی بات کی تڑپ تو رکھتا ہے، وہ ایک اچھی زندگی کی آرزو تو رکھتا ہے، ایک کامیاب گھرانہ، ایک کامیاب شوہر اور ایک کامیاب باپ بننے کی خواہش تو کرتا ہے، لیکن وہ خدا کے کلام کو پڑھ کر کوئی محنت نہیں کرتا اور وہ گناہ کے خلاف نہیں لڑتا۔ لہٰذا سچ یہی ہے کہ وہ باتوں کی خواہش تو کرتا ہے لیکن افسوس کہ اس کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ لیکن میں کہوں گا کہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ محنتی کی جان فربا ہوگی۔ ٹھیک ہے، ہم وقفے کے بعد مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمیں لازر اور امیر شخص کی تمثیل کو باریکی سے ابدیت کی روشنی میں دیکھنا ہوگا تاکہ ہم جان سکیں کہ حقیقی خزانے کون سے ہیں اور حقیقی دولت کیا ہے۔ کیا وہ بڑی بڑی عمارتیں اور ذخیرے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو انسان کسی دن یہ سب کھو دے گا۔ ایک دن موت نے اس دولت کو اس کے مالک سے چھین لیا۔ کسی نے اندر ہی اندر اس کی دولت کو نہیں چرایا بلکہ وہ خود اس سے جلد جدا ہو گیا، اس سے جدا کر دیا گیا اور اس کا سب مال و دولت اور جاگیریں یہیں رہ گئی۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 7ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن نادار ہے، اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے۔ کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن نادار ہے۔ ایسا ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کہتا ہے میرے پاس بہت ہے، لیکن کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر مالدار ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی، ایسا کیوں؟ ڈاکٹر فیاض اس آیت کی وضاحت کیجیے گا۔ یہ آیت اس آدمی کے لیے ہے جو اپنی اصلیت سے بالکل مختلف نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، وہ ناٹک کرتا ہے اور غریب شخص ہوتے ہوئے وہ مغرور ہو جاتا ہے اور دوسروں سے بہتر نظر آنے کی کوشش میں رہتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی اصلیت سے مختلف دکھنا چاہتا ہے۔ وہ قرض سے لی ہوئی مہنگی کار چلاتا ہے یا وہ ایک بڑا گھر خریدتا ہے جبکہ اس کے پاس بقایا دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ شاہ خرچ دکھنا چاہتا ہے۔ یہ تو مالی معاملات میں ہو سکتا ہے، لیکن ایسا روحانی معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، اور مثال کے طور پر لدوکیہ کی کلیسیا کا فرشتہ کہتا ہے میں دولت مند ہوں، مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں۔ وہ یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا کوئی خود کو روحانی طور پر امیر یا پھر
بدحال ظاہر کروا سکتا ہے، اور دوسرا حصہ کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر وہ بڑا مالدار آدمی ہے۔ اور واقعی ایسے لوگ ہیں جو سماجی طور پر بلند و بالا مقام رکھتے ہیں، جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں، لیکن جب آپ انہیں دیکھیں تو وہ بالکل سادہ سے نظر آتے ہیں۔ پہلے لوگ دعا دیا کرتے تھے، خدا تمہیں بلند کرے اور حلیم دل عطا کرے، اور جس طرح خدا انہیں بلند کرتا ہے اور اسی طرح وہ لوگوں سے اور حلیم ہو پر یہاں جاتے بات ہیں۔ حلیمی کی ہو رہی ہے یا انکار کی؟ مطلب یہ جبکہ کسی کے پاس ہے وہ کہتا ہے میرے پاس نہیں۔ یہ جی ایک ایسے شخص کی مثال ہے کہ اس کے پاس ہے لیکن وہ ظاہر نہیں جی، کرتا، اور وہ سادگی سے رہتا ہے۔ ایک سادہ زندگی سو گزارتا وہ ہے۔ ڈالی جس پر پھل ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہی جھکی رہتی ہے۔ یقیناً یہ اس کا ایک سیدھا سا مفہوم ہے، لیکن اس آیت کا اطلاق روحانی طور پر ہمارے خداوند یسوع مسیح پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا لیکن وہ خود کو امیر دکھاتے ہیں، اور امیر ہونے کا ڈھونگ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ یہ دولت کیا چیز ہے؟ اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ ہمارا نہیں بلکہ کسی اور کا ہے، کیونکہ یہ مال ہمارا نہیں کسی اور کا ہے۔ سو جو کچھ ہمارے پاس ہے اس میں دیانتدار رہنا ہے۔ ہم یہ فقط خداوند اس کے کا ہے، ہم مختار اس کے ہیں۔ مختار ہیں۔ ہم اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور وہ دوسروں کے اختیار میں چلا جائے گا۔ جب خداوند آئے گا تو کیا کوئی خود کو کنگال بتائے گا؟ پر وہ کنگال نہیں، اس نے خود کو کنگال بنایا، پر بڑا مالدار ہے۔ اور میرا ماننا ہے کہ اس آیت کا اطلاق خداوند یسوع مسیح پر ہوتا ہے، کیونکہ تم ہمارے خداوند یسوع مسیح کے فضل کو جانتے ہو۔ اگرچہ وہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا، اگرچہ اس کی دولت بے دولت مند حساب تھا۔ اور وہ بڑا مالدار ہے، لیکن ہماری نجات کی خاطر اس نے غریب کی صورت میں آنا گوارا کیا تاکہ ہمیں نجات دے سکے۔ صحیح، بہت ہی شاندار باتیں۔ بھائی اسام 9ویں آیت میں یوں لکھا ہے، صادقوں کا چراغ روشن رہے گا لیکن شریروں کا دیا بجھایا جائے گا۔ صادقوں کا چراغ اور شریروں کا دیا کیا ظاہر کرتا مجھے ہے؟ یاد ہے جو بات خداوند نے کہی کہ تمہاری روشنی آدمیوں کے آگے چمکے، کیوں؟ تاکہ لوگ تمہیں دیکھ سکیں اور اس سے وہ اس شخص کو سن سکیں جو اس روشنی کا منبع ہے۔ خداوند نے ایک مرتبہ کہا دنیا کا نور میں ہوں، لیکن اس کے بعد اس نے کہا تم دنیا کے نور ہو۔ لہٰذا جیسا کہ اس نے کہا روشنی کا منبع وہ ہے، اس چاند کی طرح ہے جس پر سورج کی روشنی پڑتی ہے لیکن دنیا تاریک ہے۔ لیکن ہاں، رات روشن ہو سکتی ہے، لیکن جب چاند نکلتا ہے اور جب چاند صحیح مقام پر ہو، وہاں جہاں اسے ہونا چاہیے، ایک ایماندار کو بھی اپنی روشنی کے وسیلہ خوشی کا منبع بننا چاہیے۔ اسے بہت سے لوگوں کے لیے خوشی کی وجہ بننا ہے، جبکہ وہ نجات دہندے کو جاننے کی خاطر آتے ہیں، اور جب وہ صحیح راہ کو جانتے ہیں، جبکہ ایماندار کی روشنی سے وہ صحیح راہ کو دیکھتے ہیں، لیکن ساتھ ہی شریروں کا بھی دیا بجھ جائے گا۔ وہ اپنی ہی شان میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر سے وہ شریر ہے۔ ان کی روشنی بآسانی بجھ سکتی ہے، لیکن اس دنیا کے ہونے سے اس دیے کو بجھا نہیں سکتی۔ سو یہ ہر ایماندار کی ذمہ داری ہے اور اس شخص کے لیے خبرداری ہے جو کسی دوسرے کے لیے برکت کا باعث نہیں بنا۔ صحیح۔ ڈاکٹر فیاض، 12ویں آیت میں ہمارے سامنے دل کی ایک بیماری ہے۔ دل کی بہت سی بیماریاں ہیں، جیسے کولیسٹرول کی زیادتی اور بہت سی دوسری بیماریاں۔ ایک اور بیماری ہے جو دل کو بوجھل کرتی ہے کہ امید کے برآنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے۔ امید کے برآنے میں تاخیر سے کیا مراد ہے؟ امید پوری نہیں ہوئی، اور جو پوری نہیں ہوتی اس کی بنیاد خداوند کا کلام نہیں ہے۔ میرا مطلب کہ کوئی بھی وعدہ جو خداوند نے ہمیں اپنے کلام میں دیا، دیکھیں میں خداوند خدا سے اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے کہہ سکتا ہوں، جیسا کہ یعقوب نے دعا میں کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے میرے بھائی عیساؤ کے ہاتھ سے بچا، کہ کہیں وہ آ کر مجھے اور میرے بچوں کو مال سمیت مار نہ ڈالے۔ یعقوب یہ دعا کس بنیاد پر کرتا ہے؟ یعقوب یہ بھی کہتا ہے کہ یہ تیرا ہی فرمان ہے، یہ ایک یقینی گویا امید کہ ہے۔ وہ خدا کو بتا رہا ہو، یعنی تو انسان نہیں کہ جھوٹ بولے، نہ آدم زاد ہے کہ اپنا ارادہ بدلے۔ اور خداوند کا ایسا کوئی وعدہ یا بات نہیں جو اس نے ایمانداروں سے کی ہو اور اسے پورا نہ کیا ہو۔ اور داؤد نے ایک مرتبہ کہا کہ اس بات کو جو تو نے فرمائی سدا کے لیے قائم کر دے۔ سو خداوند کے وعدے جو اس نے مجھ سے کیے ضرور پورے ہوں گے۔ جب میں انہیں پورا کرنے کی درخواست کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے میں کروں گا، لیکن جب میں کسی ایسی چیز کی دعا کرتا ہوں جو بائبل کے مطابق نہیں، بہت سے لوگ ایسی دعائیں کرتے ہیں جن کی بنیاد کلام نہیں، اور ایسی باتیں پوری نہیں ہوں گی۔ یہ دل کو بیمار کرتا ہے۔ مجھے ربکا یاد ہے جب اس نے بڑی مشکل پیدا کر ڈالی، وہ منصوبہ بنا کر جس کی بنیاد خدا کا کلام نہیں تھا۔ اس نے یعقوب سے کہا اپنے ماموں کے پاس چلا جائے جب تک اس کے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو، اور اس نے بڑی مدت انتظار کیا لیکن وہ لوٹ کر نہ آیا، اور جب وہ لوٹ کر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ مر چکی ہے۔ میں کہوں گا انتظار کی وجہ سے وہ مری، وہ اس تاخیر کے سبب سے موت کے گھاٹ اتر گئی، لیکن دوسرے حصے میں کہ آرزو کا پورا آرزو ہونا، کا پورا ہونا زندگی کا درخت ہے، یعنی وہ آرزو امید جو پوری یہاں ہو آرزو کا جاتی مطلب ہے۔ مثبت ہے یا کہ منفی؟ جی، مثبت۔
दाऊद ही की मिसाल ले लीजिए, आरज़ू। जिसने तरसते हुए ये कहा, काश कोई मुझे बैतलहम के कुएं का पानी पिला दे जो फाटक के पास है। सो 3 बहादुर फिलिस्तियों के लश्कर में घुस गए और उसके लिए पानी का प्याला लाए। उसने किस तरह ये आरजू की, ये उसके लिए बाइसे तकवीत बना। सो उसने उसे खुदावंद के हजूर उंडेला। सो उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, ऐसी मोहब्बत के लायक मैं नहीं। सो उसने उससे तकवीत पाई। तो जो उम्मीद लोगों से है या चीज़ों से है, उसके बराने में ताखीर है, लेकिन खुदावंद पर भरोसा आरजू को बरलाता है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब मसीह में हाँ के साथ हैं। आमीन। हम एक वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, मिलते हैं एक वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। 13वीं आयत है, जो कलाम की तहकीर करता है अपने आप पर हलाकत लाता है। इस आयत से क्या मुराद है? जी भाई, इस आयत से क्या मुराद है? लफ्ज़ कलाम का मतलब यहाँ नसीहत है। वो जो नसीहत की परवाह नहीं करता उसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा इतलाक़ तब होता है जब खुदावंद के कलाम की तफ़कीर की जाए। मैं इस आयत को पढ़ना चाहता हूँ और जोड़ना चाहता हूँ, यानी खुदा के कलाम की। तब ऐसा होता है जब आप किसी से बाइबल के मुतल्लिक बात करें और हकारत से कहें कि बाइबल क्या है, उसका यकीनी नतीजा ये होता है कि वो खुद पर हलाकत लाता है। उसका हतमी नतीजा हलाकत ही है। देख, उन्होंने खुदावंद के कलाम को रद्द किया है। उनकी कैसी दानाई है, उन पर कैसी दानाई है। शरीयत और शहादत पर नज़र करो। अगर वो इस कलाम के मुताबिक ना बोलें तो उनके लिए सुबाना होगी, क्योंकि ये अरबी तर्जमे के नज़दीक तरीन है। और आप देख सकते हैं, मैं दोबारा इसको बताता हूँ कि देख, उन्होंने खुदावंद के कलाम को रद्द किया है। उनमें से कैसी दानाई है, उनमें कैसी दानाई है। शरीयत और शहादत पर नज़र करो। तो वो कहाँ जाएंगे? जी, वो अब्दी तारीखी में जाएंगे और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे, जो 13वीं आयत की इस तशरीह की तस्दीक करती है। वो 14वीं आयत है जिसमें लिखा है, दानिशमंद की तालीम। दानिशमंद कौन है? जिसके मुताबिक हम यहाँ पढ़ते हैं कि वो तालीम देता है। लेकिन मैं अजीम तरीन हस्ती यानी खुदा को देखता हूँ। हयात का चश्मा जी, है। उसने तालीम दी और ये तालीम हयात का चश्मा है, जो मौत के फंदों से छुटकारे का बाइस हो। यानी लेकिन मुश्किलात एक शख्स के लिए राह में खड़ी है और गुनाहों में उलझ सकता है। और बड़ी मुसीबत यह है कि अगर एक शख्स अपने आप को और माबूदों की परस्तिश में उलझाए या उन जगहों पर जाए जहाँ खुदा की नाफरमानी होती है। दूसरी आयत में ये आप देख सकते हैं। सही। इस सिलसिले में 17वीं आयत में लिखा है, शरीर कासद बला में गिरफ्तार होता है पर दयानतदार एलची सेहत बख्श है। हम शरीर कासद पर बात नहीं करेंगे, हम इसे जानते हैं। मतलब जो शख्स खुदा से दूर है, हम सब उसके अंजाम से वाकिफ हैं। लेकिन मैं दयानतदार एलची पर गौर करना चाहूँगा। दयानतदार एलची कौन है? हर ईमानदार एक एलची है। सादा अल्फाज में मैं कहूँगा तो आसमान मेरा वतन है। फिलिपियों के खत में हम पढ़ते हैं, मगर हमारा वतन आसमान पर है। हमारा वतन वो जगह जहाँ मैं रहने वाला हूँ आसमान कहलाती है, और यहाँ मैं एक खूबसूरत ममलकियत का नुमाइंदा हूँ। मैं अपने मालिक का नुमाइंदा हूँ। मैं पालूस रसूल के साथ मिलकर कह सकता हूँ कि हम मसीही के एलची हैं। हम अपनी ममलकियत के असूलों को पेश करते हैं जो कि मसीह के असूल हैं। लिहाजा मैं एलची जो पैगाम पहुँचाने में दयानतदार हूँ, और वही शिफा का सबब है। और देखें कि कुछ लोग गुनाह के रोग से शिफा पाते हैं, कुछ गमों और ऐसी बातों से शिफा पाते हैं जो उनके लिए बेहद तकलीफ दे है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो, बस हम मसीह के एलची हैं। डॉक्टर फयाज, 23वीं आयत में हम पढ़ते हैं, कंगालों की खेती में बहुत खुराक होती है, पर ऐसे लोग भी हैं जो बेइंसाफी से बर्बाद हो जाते हैं। इस पर कुछ कहिए। इस आयत के पहले हिस्से में मैं मेहनत को देखता हूँ। एक गरीब शख्स है जिसके पास पानी का एक छोटा सा टुकड़ा है और वो अपनी सलाहियतों से वाकिफ है। सो वो खूब मेहनत करता है ताकि वो जमीन से उसका पूरा हासिल ले सके और हर सेंटीमीटर पर बीज बोए। और आप ऐसे लोगों को देखते हैं जिनके पास थोड़ी सी जमीन होती है और वो हर हिस्से पर बोते हैं और ऊपर तले ज़रात की केतारें हैं और वो अपनी सारी कुव्वत से उसका बेहतरीन इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सी खुराक पैदा कर लेते हैं। वो उसकी मानद नहीं जिसके पास बहुत बड़ी जमीन और बहुत से गांव की मलकियत है और वो कहता है कि मेरे पास बहुत है। वो सुस्ती करता है और उसकी बड़ी बड़ी जमीनों में पैदावार नहीं। मैं इस आयत को 2 आयात से जोड़ना चाहूंगा जिनका तस्करा गुज़श्ता बाब में किया गया, जिसमें हम पढ़ते हैं कि
جو چھوٹا سمجھا جاتا ہے اس کے پاس ایک نوکر ہے، اور ہم نے اس بات سے اتفاق کیا کہ اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ جو چھوٹا یا غریب محنت کرتا ہے تاکہ وہ خود کو سہارا دے، وہ اس سے بہتر ہے جو خود کو مغرور جانتا ہے لیکن روٹی کا محتاج ہو۔ شاید اس کے پاس بہت سی چیزیں ہوں، وہ خود کو مغرور سمجھتا ہو، لیکن افسوس کہ وہ سست ہے اور محنت نہیں کرتا، اور وہ زمین سے کوئی اچھا پھل نہیں پاتا۔ لہٰذا وہ جو غریب ہے، جس کے پاس زیادہ نہیں تھوڑا ہے، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے محنت کرتا ہے تاکہ اور حاصل کرے۔ اور میں اس کو روحانی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہوں، نہ کہ عملی نقطۂ نظر سے، کہ جب کوئی خدا کے کلام سے محبت رکھتا اور اس کی صلاحیتیں کم ہوتی ہیں تو وہ اتنی نعمتیں نہیں رکھتا، وہ اچھا بولنے والا نہیں، لیکن وہ خداوند کے کلام سے محبت رکھتا ہے، اس کے ساتھ وقت کو گزارتا ہے، اور اسے سمجھنے میں خداوند بھی اس کی مدد کرتا ہے تاکہ وہ اس کے اندر سکونت کرے۔ اور اگر سادہ بھائی کے پاس نعمتیں نہیں ہیں پر بائبل کی گہری جڑوں کو دل میں رکھتا ہے، اور جب وہ بولتا ہے تو خدا کے دیے فہم پر آپ حیران ہوتے ہیں، کیونکہ وہ محسوس کرتا ہے کہ وہ غریب ہے اور وہ خدا کے کلام کی خاطر محنت کرتا ہے، سو کنگالوں کی کھیتی میں خوراک ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خداوند کے پاس ہی آنے میں کاہلی دکھائے، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس لیے کاہل ہیں کہ انہوں نے بائبل کی قدر اس کے نہیں پاس کی، سچائی ہے لیکن اس نے اس کی قدر سے نہ کی۔ سمجھنے کے لیے محنت نہیں کی۔ صحیح بھائی، آپ ہمارے مسیحی معاشرے میں اس بات کا اطلاق کہاں دیکھتے ہیں؟ اس میں مزید عملی بات کرنا چاہوں گا۔ جہاں بات آتی ہے تعلیم اور بائبل کی وضاحت کی، آپ ان اساتذہ سے کیا کہیں گے جو کلیسیائی اجتماعات میں خدا کے لوگوں کے سامنے گھنٹے 2 گھنٹے کھڑے ہوتے ہیں، اور بھلے ہی ان کے پاس علم ہے، بائبل کی سچائی اور اسے سمجھنے کی تمام سہولیات موجود ہیں، تو بھی وہ لوگوں کو اچھی خوراک مہیا نہیں کرتے؟ آپ اس شخص سے جو لوگوں کو تعلیم دینے کو کھڑا ہوتا ہے، یا جس کے پاس بائبل ہے وہ اسے پڑھتا نہیں ہے، یا کوئی بھی جو چرچ نہیں جاتا، اس سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، مجھے ایک بات بہت اچھے سے یاد ہے جو خدا کے خادم نے کہی۔ وہ خدا کے خادموں کی جماعت سے خطاب کر رہا تھا اور اس نے کہا، مٹکوں کو پانی سے بھر دو۔ اور یہ بات اس نے اس لیے کہی کہ خدا کے کلام کا مرکز مسیح ہونا چاہیے۔ ہم ایسا بھی کلام سنتے ہیں جو مسیح کی بات نہیں کرتا، صحیح، ایسی باتیں جن کا بائبل مقدس سے کوئی لینا دینا نہیں، اور ایسا مطالعہ جس کا تعلق بائبل سے نہیں۔ اور کسی نے ایک بار بہت اچھی بات اس اساتذہ سے کہی کہ کیا آپ نے نصاب کو تبدیل کر دیا؟ جب آپ کسی چرچ میٹنگ میں جاتے ہیں تو آپ خدا کے خادموں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں خدا کے کلام کی باتیں بتائیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ وہ طب، سیاست اور سائنس پر بات کرتے ہیں، یا پھر ورلڈ وار 2 کی بات کرتے ہیں۔ سو خدا کی کلیسیا میں نصاب خدا کا پاک کلام ہے، تو کیا وہ تبدیل ہو گیا؟ صحیح، سو اگر وہ خدا کے کلام کے سوا کسی اور کی بات کر رہے ہیں تو ضرورت ہے کہ وہاں نصاب کو تبدیل کیا جائے۔ تو کیا اسکول بدل گیا ہے؟ ہمارا اسکول کلام مقدس ہے، اور ہمارا استاد خداوند یسوع المسیح ہے۔ ہمیں کلام کی یہ ہمارا منادی کرنی موضوع ہے تاکہ کلام کی منادی ہو، کلام کی تعلیم دینی ہے اور اس کے مطابق جینا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ میں اس بات پہ ایک حوالہ دینا چاہوں گا، نہ صرف خادموں کے لیے بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو یہ دیکھتا ہے کہ بائبل کے معاملے میں اس کی صلاحیتیں بڑی محدود ہیں اور وہ خود کو غریب سمجھتا ہے۔ کنگالوں کی کھیتی میں بہت سی خوراک ہوتی ہے۔ بائبل کو سمجھنے کے لیے محنت کریں، بانٹیں، کوشش کریں، دعا کریں اور کہیں خداوند آیت کو سمجھنے میں میری مدد کرے گا۔ چونکہ ہم نے اس موضوع پر بات کی، میں حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں نئے ایمانداروں کی جو آج ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسے ممالک جہاں کلام کے اساتذہ نہیں، اور وہاں کلیسیاں نہیں، نہ چرواہے ہیں، اور وہاں کوئی خادم، پاسٹر، کوئی بائبل کی تعلیم دینے والا نہیں ہے۔ شاید عرب کے کچھ ممالک میں چرچز کھلے ہیں، اساتذہ موجود ہیں، CDs ہیں، دوسری چیزیں ہیں، لیکن کوئی بھی جو اس پروگرام کے وسیلے خدا سے نئے سرے سے پیدا ہوا ہے یا کسی بھی اور سبب سے، اور سمجھتا ہے کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہے، گویا وہ غریب ہے اور اس کے پاس خدا کے کلام کے مطالعے کے ذرائع نہیں، لیکن اس کے پاس خدا کا کلام ہے، اس سے کیا کہیں گے؟ کھیتی کریں، محنت کریں، چاہے آپ تھکے ماندے ہیں، ہر طرح کی محنت میں نفع ہے۔ خدا اپنے کلام سے آپ کو عطا کرے گا۔ سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ باتوں کو آپس میں جوڑ سکیں، اور پھر اچانک آپ کو اپنی زندگی میں ایک روشنی دکھائی دے گی جو کہ بڑھتی چلی جائے گی۔ وہ سب لوگ جن کے پاس خدا کے کلام کی تعلیم دینے اور آپ کی زندگی کو چھونے کی نعمت ہے، وہ رات کو نہیں آئے گی۔ انہوں نے خداوند کے ساتھ اپنے سفر کا آغاز یوں ہی نہیں کیا، ایک ایک آیت کا مطلب پوچھ کر اور اسے کھوجنے کی کوشش کی ہے اور اس کو تلاش کیا ہے، اور خداوند نے یہ سب ان پر ظاہر کیا۔ مجھے وہ وعدہ بے حد پسند ہے جو خداوند نے 23 زبور میں کیا کہ خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، اور خداوند میری تمام جسمانی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ذمہ دار ہے۔ دوسری آیت، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے، اور وہ مجھے اپنے کلام کی سمجھ عطا کرنے کا بھی ذمہ دار ہے،
اور اس کا کلام مجھ میں سکونت کرے. خادم یا مذہبی رہنما اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. خدا ذمہ دار ہے. اور کیا وہ صاحب نعمت استاد کو استعمال کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر وہ میسر ہو. لیکن اگر ایسا نہیں تو میں اس کی حضوری میں بائبل لے کر بیٹھ سکتا ہوں اور کہہ سکتا ہوں کہ تیرا وعدہ ہے کہ تو مجھے ہری ہری چراگاہوں میں بٹھائے گا اور مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جائے گا. ہری چراگاہ بائبل مقدس ہے. راحت کا چشمہ روح القدس ہے جو یسوع سے لے کر ہم پر آشکار کرتا ہے. اور میری آنکھوں کو کھولے تاکہ میں خدا کی شریعت کے عجائب دیکھ سکوں. اور تو روح القدس کے وسیلے موجود ہے اور وہ کہے گا میں ہوں، اور روح القدس ہمیں تعلیم دے سکتا ہے. لہٰذا ہمارے ہر طرف کے ان عزیزوں کے لیے جن کے پاس سیکھنے کے ذرائع نہیں ہے، کلیسیا نہیں، اساتذہ نہیں، لیکن روح القدس آپ کا استاد ہے. آپ کے پاس خدا کا کلام ہے، روح القدس ہے، اور یہی کافی ہے. روح القدس آپ کے لیے بائبل کھول سکتا ہے، آپ کے ذہن کو کھول سکتا ہے، آپ سمجھیں اور آپ مسیح کو جلال دیں. بہت شکریہ. اب وقت ہے کہ ہم مہمانوں سے جانیں کہ انہوں نے آج کیا سیکھا. مجھے 13ویں باب کی 7ویں آیت بے حد پسند آئی، جس پر میں نے غور کیا اور مجھے مسیح نظر آیا. جی. کوئی اپنے آپ کو دولت مند جتاتا ہے لیکن نادار ہے، اور کوئی اپنے آپ کو کنگال بتاتا ہے پر بڑا مالدار ہے. میں اس میں مسیح کو دیکھتا ہوں اور انجیل کے پیغام کو. وہ اگرچہ دولت مند تھا مگر تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ ہمیں نجات بخشے. جی. اور ہمیں گناہ سے آزاد دیکھے. خداوند ہمیں روحانی سستی سے محفوظ رکھے اور ہمیں دعا میں محنت کا فضل بخشے اور اپنے کلام کو پڑھنے اور دوسروں کی خدمت کی توفیق دے. صحیح. خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کی شفا بنیں، خداوند کے سفیر اور اس کے وفادار بنیں. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. خادمین کا بھی شکریہ. آپ دونوں کے ساتھ خداوند آپ کو مجھے برکت مطالعے دے. کا بہت لطف آیا. ناظرین، جیسا کہ آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ امید کے برآنے میں تاخیر دل کو بیمار کرتی ہے، یعنی کہ لوگوں سے امید لگانے سے دل بیمار ہو جاتا ہے، یا جب کوئی اپنے گناہوں اور خطاؤں کے لیے خدا سے معافی کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن ایک غلط راستے سے، اس راستے سے نہیں جو خدا نے اس برکت کو حاصل کرنے کو رکھا ہے. گناہوں کی معافی کا راستہ جو خدا نے بائبل میں ظاہر کیا وہ یہ ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی. معافی کا انحصار مسیح کی قربانی پر ہے. یاد رکھیں، کسی بھی اور بات پر امید لگانا وہ امید ہے جو دل کو بیمار کرتی ہے. لیکن جب آپ مسیح کو قبول کرتے ہیں تو آپ نہ صرف زندگی کو پاتے ہیں بلکہ آپ ابدی زندگی کے وارث بن جاتے ہیں جو ابدی خدا کی زندگی ہے. اگلی قسط میں پھر ملیں گے. خداوند آپ کو برکت دے.